بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ترمیم ہوگی کہ نہیں، آج ہوگی کہ کل ہوگی کہ پرسوں، یہ تماشا لگا ہوا ہے، تماشا جاری ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ یقین کریں گے کہ اس وقت جس طرح پاکستان میں جب کرکٹ میچ ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو مختلف شہروں میں لوگ شرطیں لگاتے ہیں، بکیز وغیرہ، تو اس وقت پاکستان کے تقریباً تمام چھوٹے بڑے شہروں میں باقاعدہ اس بات پر شرطیں لگائی جا رہی ہیں کہ جناب ترمیم ہوگی یا نہیں۔ ایک تو اس بات پر، اور دوسری کیا، ترمیم 19 اکتوبر کو ہوگی، 20 کو ہوگی یا 21 کو ہوگی، اس بات پر بھی شرطیں ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تماشا، ایک بھونچال، ایک ہیجان اس وقت اسلام آباد میں جاری ہے۔ آج 2 روز میں 5ویں مرتبہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے مؤخر یا ملتوی کیا گیا، 2 مرتبہ گزشتہ روز، پھر 17 کو بھی یہ اجلاس ملتوی ہوا، اور آج پہلے صبح 9 بجے اجلاس کا ٹائم تھا، پھر 12 بجے، پھر 2 بجے، اور تینوں مرتبہ اس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اسی طرح سینٹ کا اجلاس 2 بجے بلایا گیا تھا، اب 6:30 بجے اس کا وقت ہے۔ اور آج سب سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ ایک 5 رکنی وفد نے بانی پی ٹی آئی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، ان سے مشاورت کی آئینی ترامیم کے حوالے سے، اور ملاقات کے بعد بیرسٹر گوہر یا دیگر جو تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ایک اور مشاورت کریں گے، مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حتی الوسع یہ کوشش ہے کہ یہ آئینی ترمیم جو ہے یہ کسی نہ کسی طرح ڈیلے ہو جائے۔ دوسری جانب حکومت ہر صورت یہ چاہتی ہے کہ آئینی ترمیم کو ڈیلے نہ کیا جائے، میکسیمم اب تو رانا ثناءاللہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ 20 تاریخ تک اس کو پیش کیا جائے، اور 20 یا 21 کو یہ منظور کروا لی جائے، یعنی 20 کو منظور کروا لی جائے، یعنی اتوار کے دن، اور اسی دن یا اس کے اگلے دن اس آئینی ترمیم پر صدر مملکت دستخط کر دیں۔ اس سے اگلے دن جو ہے وہ ججز کی جو کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ ہو، 3 نام لیے جائیں، ان میں سے چیف جسٹس کی اناؤنسمنٹ کر دی جائے، ان کا نئے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے، جو ڈویژن یا ایک بینچ بنانے کی بات کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں، اس کے جو معاملات ہیں وہ طے کر لیے جائیں، جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آج مولانا فضل الرحمان کا گھر حسب معمول جو ہے وہ توجہ کی مرکز بنا ہوا ہے، اور آج بھی سب سے پہلے وہاں پر جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو BNP مینگل گروپ ہے، اس کے جو سربراہ ہیں سردار اختر جان مینگل، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی، پھر بلاول بھٹو زرداری وہاں پر پہنچ گئے، اور تقریباً کوئی 3 سے زیادہ، اب سننے میں آ رہا ہے کہ 4 گھنٹے کی یہ طویل یا 4.5 گھنٹے کی طویل ملاقات تھی۔ اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان سے PTI کے وفد نے ملاقات کی۔ اب جس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، اس وقت مولانا فضل الرحمان کے گھر، اس وقت ٹائم کیا ہے جب میں آپ سے مخاطب ہوں؟ یہ ٹائم ہے جناب 4:20 سپہر۔ تو اس وقت جو ہے ابھی 5 منٹ پہلے یا 10 منٹ پہلے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا فضل الرحمان کے ڈیرے پر حاضری دینے کے لیے موجود ہیں۔ اب ڈیرہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کو، تو اب باقاعدہ کوئی درگاہ یا خانقاہ کہنا چاہیے جہاں پر یہ لوگ حاضریاں دے رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ہم لوگ بھی اپنے طور پر جو معلومات ہیں، مصدقہ معلومات پر مبنی اطلاعات لینے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ تو میرے بھی اپنے چند دوستوں سے
بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو آپ بھول جائیں کہ آئینی ترمیم جو ہے وہ پیش نہیں کی جائے گی یا منظور نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اب پی ٹی آئی کے لیے یا مولانا فضل الرحمان کے لیے نہیں بلکہ موجودہ حکومت کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے۔ موجودہ حکومت ہی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے۔ وہی کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلا تو پھر وہ ٹیڑھی انگلی سے اس کو نکالا جائے گا، یعنی گھی نکالنا ضروری ہے۔ اور جو لوگ اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب بھی اس میں التوا مانگ رہے ہیں، ٹائم مانگ رہے ہیں، جبکہ جو مسودہ ہے اس کو حتمی متفقہ طور پر پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے حتمی منظوری دی جا رہی ہے۔ اب یہ جو آنیاں جانیاں ہیں یہ بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک فیس سیونگ چاہیے تھی کہ یہ عمران خان سے ملاقات ہو۔ اب عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے تو دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ ہے کہ عمران خان نے کہا ہوگا کہ جی ہم کلی طور پر اس آئینی ترمیم کو مسترد کرتے ہیں، یا پھر عمران خان نے یہ کہا ہوگا کہ جی اس میں مزید یہ شکیں ڈالیں، اور پی ٹی آئی کا وفد اب مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا اور مولانا فضل الرحمان سے درخواست کرے گا کہ حضور چونکہ ہم نے آپ کو بااختیار بنایا تو اب یہ جو ایک 2 شکیں ہیں یا 3 شکیں ہیں اس میں کوئی ایڈیشن کریں یا ان شکوں کو ان کو ڈائلیوٹ کریں۔ اور وہ ان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو شکیں پاکستان تحریک انصاف کو قبول نہیں ہو سکتی وہ عدالتی اصلاحات کے حوالے سے، چاہے وہ آئینی بینچ ہو یا وہ جو 3 رکنی، اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتا چکا ہوں، ضروری نہیں کہ وہی 3 رکنی ہو، اگر 2 جج صاحبان مستعفی ہوتے ہیں اور تو صورتحال مختلف ہوگی۔ اب سپریم کورٹ میں بھی آپ یقین کیجئے کہ سپریم کورٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو 8-9 جج صاحبان ہیں جن کو عرف عام میں عمران دار یا ہم خیال یا منصور علی شاہ کے حامی جج کہا جاتا ہے، جن میں تقریباً 5 کے قریب ایسے ہیں جنہوں نے مستقبل میں چیف جسٹس بننا ہے، تو اب ان کی خواہش کچھ اور ہے، لیکن خواہشات پر تو نہیں چلا جا سکتا، ہر ایک کی خواہش تو پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت حکومت جانتی ہے، حکومت کو پتہ ہے کہ جناب منصور علی شاہ کچھ بھی ہو جائے، منصور علی شاہ اور منیب اختر، جسٹس منیب اختر، ان دونوں کو آگے نہیں آنے دینا، آگے نہیں لانا۔ تو حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے طور پر احتجاجاً یا جس طرح بھی ہے وہ سپرسیڈ ہوتے ہیں تو وہ مستعفی ہو جائیں گے۔ اس طرح فوج میں ایک سینئر جرنیل ہوتا ہے اور اس کا جونیئر جب اس کا آرمی چیف بنا دیا جاتا ہے تو جتنے بھی سینئر جرنیل ہوں تو وہ مستعفی ہو جاتے ہیں، یہ روایت ہے۔ تو اب اگر یحییٰ آفریدی کو یا جسٹس امین الدین خان کو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو کیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ان کے نیچے کام کرنا پسند کریں گے؟ ان کے نیچے سے مراد ان کے ماتحت، حالانکہ سپریم کورٹ میں تمام کے تمام جج برابر ہوتے ہیں، لیکن جسٹس منیب اختر یہ اپنے ایک فیصلے میں کہہ چکے ہیں کہ ماسٹر آف دی روسٹر، یعنی سب کا جو ماسٹر ہے وہ تو چیف جسٹس ہوتا ہے۔ خیر، اب صورتحال یہ ہے کہ اب میں اپنا تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضور جو بھی ہو، میں 1 سے زائد مرتبہ آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ بائے ہک اور بائے کرک یہ حکومت کی زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یہ حکومت کی زندگی اور موت کا سوال ایسے ہے کہ اگر یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی تو حکومت کی جو کریڈیبلٹی ہے، جو اس کی ساکھ ہے یا اس کی جو رٹ کہہ لیں، وہ 0 پر چلی جائے گی۔ کہ 1 مہینے سے بلاول بھٹو بھی اور مولانا فضل اور سب کے سب آپس میں ایک دوسرے کو انگیج کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کمیٹیوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، اور اب بھی آپ کے پاس نمبر پورے نہیں، جبکہ بہت سے کریڈیبل ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کے پاس نمبر موجود ہیں، لیکن حکومت ایک متنازع طریقے سے یہ آئینی ترمیم نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ آن بورڈ لینا چاہ رہی ہے مولانا فضل الرحمان اور پاکستان تحریک انصاف کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف
آن بورڈ ہو جائے گی؟ کیا مولانا فضل الرحمان ان کو راضی کر لیں گے، یا عین موقع پر پاکستان تحریک انصاف الگ ہو جائے گی اور مولانا فضل الرحمان بادل نخواستہ یا چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے حکومت کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ آلریڈی مسودے پر ان کے ارکان کے دستخط موجود ہیں متفقہ طور پر۔ تو ایسی صورت میں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ یہ کہے گی کہ جناب اس جرم میں ہم شریک نہیں تھے، لیکن اگر وہ ساتھ دیتے ہیں تو پھر ظاہر ہے ان کو مزید سے فیس سیونگ کے لیے اپنے آڈینس، اپنی پارٹی کارکنوں کو دکھانے کے لیے کچھ ہونا ضروری ہے۔ اب پتہ نہیں وہ اب وہ جو ہوتی ہے نا پٹاری کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ جو ٹوکری ہوتی ہے، اب اس میں سے نیا کون سا سانپ نکلے گا؟ کیا آج یہ آئینی ترمیم پیش ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ رات گئے تک اس نے پیش ہو جانا ہے، شاید منظور بھی ہو جائے، لیکن 20 اکتوبر کو اس کو آپ کٹ آف لائن سمجھیں۔ اگر 20 اکتوبر کو یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوتی، پیش نہیں ہوتی، تو پھر سمجھ لیجئے کہ حکومت کا بستر کیا ہے، بوریا بستر گول ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔